الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ومحبوبه ومقصوده ورسوله أرسله بالحق هدى بشيرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وجل ذکرہ کی حمد اور اس کے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی ثنا و توصیف بیان کرنے کے بعد میں نے آپ احباب ذی وقار کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مقدسہ و متبرکہ حصول برکت کے لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کروں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہایت ہی خلوص دل، خلوص نیت کے ساتھ یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام مسلمانوں کو اسے سن کر، سمجھ کر، عمل پیرا ہو کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا جو عنوان ہے یہ تمام ہی اہل ایمان کے لیے اس کا سننا بے انتہا ضروری ہے، اور بالخصوص نوجوان حضرات اس تمام گفتگو کو آج کی سنیں اور سن کر انشاءاللہ امید ہے کہ آپ تمام ماں باپ کو بہت فائدہ بھی حاصل ہوگا، اور کچھ بہت ہی اہم مسائل ہیں کہ جو آپ کو سمجھ میں آئیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو
قرآن کے ذریعے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے ہدایت فراہم کی ہے، علم کے ذریعے بندے کو اپنی زندگی سدھارنے کا سبب عطا فرمایا ہے۔ اور علم جو ہے اس کے بارے میں قرآن نے بھی حکم بھی فرمایا، بیان بھی فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے جو ہیں وہ علماء ہیں۔ تو یہ علم کی وجہ سے ہی تو علماء کو ڈر اور خوف نصیب ہوا نا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بہت ہی مشہور فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا مرد اور عورت پر، ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ فرمایا علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک، علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے۔ یہ ساری فضیلتیں بیان فرمائیں۔ تو علم ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص کو سارا کا سارا علم حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ جو عمر کے جس مرحلے پر پہنچتا ہے تو اس کو اس مرحلے کے اعتبار سے اس کو وہ علم حاصل کرنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا آپ سے کہ اگر کوئی شخص جب سن بلوغت تک پہنچتا ہے تو پھر اس کو پاکی ناپاکی کے مسائل، نماز فرض ہو گئی تو نماز کے مسائل، روزہ فرض ہو گیا ہے تو روزے کے مسائل، کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کرنے لگا ہے، کماتا جاتا ہے تو کمانے کے مسائل، حلال کما رہا ہے کہ حرام کما رہا ہے، حرام کیا ہوگا حلال کیا ہوگا اس کی تمیز۔ اسی طریقے سے جب وہ اس نہج پر عمر کی پہنچ جائے کہ اب اس کو نکاح کرنے کی ضرورت ہو تو اب نکاح کے مسائل، اور نکاح جب کر لے تو نکاح کے مسائل سیکھنے سے بہت زیادہ ضروری سیکھنا یہ ہے کہ طلاق کے مسائل۔ تو پچھلی نشست میں نے آپ احباب کی خدمت میں کچھ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کچھ ایک دو مسئلہ ذکر کیا تھا طلاق کے حوالے سے۔ اس کے ضمن میں نے آپ کی خدمت میں کچھ طلاق کے بارے میں کچھ باتیں بتائی تھیں۔ اس سے پہلے بھی کئی لوگوں نے مجھے کہا، اور پھر یہ عنوان سننے کے بعد بھی مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ حضرت طلاق کے حوالے سے ایک مفصل ایک گفتگو ہونی چاہیے، کیونکہ وقت ہمارے پاس ایک لمیٹڈ ہوتا ہے، تو اس لیے ہم ساری باتیں تو بیان نہیں کر سکتے، لیکن میں کوشش کروں گا کچھ اہم نکات آپ احباب کی خدمت میں طلاق کے حوالے سے ذکر کرنے کی کوشش کروں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو حق سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جناب دیکھیے، طلاق جو ہے یہ نکاح کرنے کے بعد ظاہر ہے، پھر یہ واقع ہو سکتا ہے اگر کسی کا نکاح نہیں ہوا ہے تو اس کے لیے طلاق کہنا یا طلاق کے الفاظ بول دینا بے معنی ہوں گے۔ لیکن ہمارے یہاں جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جناب جب بندے کو غصہ آتا ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، نہ اتفاقی نہ چاہیے ہوتی، تو بس وہ فٹافٹ 3 فائر طلاق کے کر کے وہ فارغ ہو جاتا ہے۔ طلاق یہ وہ عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسند عمل جو ہے وہ طلاق دینا ہے، سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ، رب کا رسول طلاق دینے کو یا طلاق دینے والے شخص کو پسند نہیں کرتا ہے۔ لیکن اگر کہیں ایسا ہو، بھئی دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی میاں بیوی آپس میں رہتے ہیں اور ان کے اندر نا اتفاقی ہے اور باہم صلح ہونے کے کوئی اسباب پیدا ہو ہی نہیں رہے تو ٹھیک ہے، آپ اپنا راستہ دیکھیں، وہ اپنا راستہ دیکھیں۔ تو یہ علیحدگی کرنا یہ شریعت کے مطابق اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ سنت کے مطابق سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی کسی اہلیہ کو طلاق نہیں دی نا، لیکن سنت سے مطابق یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو طریقہ عطا فرمایا ہے طلاق دینے کا، اگر کہیں میاں بیوی کے درمیان حتی الامکان کوشش یہ کی جائے کہ علیحدگی نہ ہو، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ طلاق دینے کے بعد بے انتہا مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، اولاد ہو تو اولاد کی 3-13 ہو جاتا ہے، اولاد بکھر جاتی ہے۔ تو اب اگر کسی کو بالفرض بفرض محال بہت زیادہ اس کو حالت محال ہو جانے کے بعد طلاق دینی پڑے تو اس کی شریعت نے کچھ طریقے بتائے۔ فرمایا کہ سب سے بہتر طریقہ یہ تو یہ ہے کہ طلاق احسن دو،
طلاق دینے کے انداز میں 3 شریعت نے قسمیں بیان کی ہیں. ایک طلاق احسن، ایک طلاق حسن اور ایک طلاق بدعی. یہ 3 قسم کی طلاق ہے، 3 انداز ہیں طلاق دینے کے. فرمایا کہ طلاق احسن کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ خواتین کے جو ایام ہوتے ہیں نا، جب وہ اپنے ایام مخصوصہ سے فارغ ہو جائیں، ماہواری سے فارغ ہوں، تو اب پاکی کے دن جب آ جائے نا، تو اس میں شوہر اگر ناگزیر معاملات ہوں تو شوہر ایک طلاق دے اور ایک طلاق دے کر چھوڑ دے، یہاں تک کہ خاتون کی 3 دفعہ ماہواری آئے اور تیسری دفعہ ماہواری آ کر وہ فارغ ہو جائے. تو اب ایسی یہ انداز ہے ایک طلاق احسن کا، کہ اگر کوئی طلاق دینا چاہتا ہے تو سب سے پہلے تو اس انداز کو اختیار کرے کہ ایسی ماہواری میں طلاق، ماہواری سے فارغ ہو تو پاکیزگی آ جائے تو پاکیزگی میں طلاق دے، اور وہ پاکیزگی بھی ایسی ہونی چاہیے کہ اس پاکیزگی میں مرد نے شوہر نے عورت سے مقاربت نہ کی ہو، مجامعات نہ کی ہو، صحبت نہ کی ہو. تو یہ اس انداز میں طلاق دینے کے بعد پھر اس کو چھوڑ دے. دوسری صورت یہ ہے طلاق حسن. ایک ہے طلاق احسن، اس کے بعد ہے طلاق حسن. طلاق حسن یہ ہے کہ اگر طلاق دینی ہی پڑے تو پاکیزگی کے دنوں میں طلاق دے. جیسی خاتون پاک ہو تو طلاق دے، پھر اس کے بعد جب ماہواری آئے اور پھر وہ ختم ہو، پھر پاکیزگی آئے تو پھر طلاق دینا چاہے تو دوسری طلاق دے. پھر اس کے بعد پھر ماہواری آنے کے بعد پھر پاکیزگی کے دن آئے تو پھر تیسری طلاق دے. یہ ہے طلاق حسن. اس کو پھر سمجھ لیجئے. طلاق احسن یہ ہے، احسن مطلب سب سے اچھا انداز طلاق کا یہ ہے کہ جب خاتون کی پاکیزگی کے ایام ہوں اور ان پاکیزگی کے دنوں میں صحبت نہ کی ہو، صحبت سے پہلے طلاق دے دے، ایک طلاق دے. یہاں 3 کا کوئی تصور نہیں ہے. 3 کا تصور نہ ہونے سے مراد شریعت کی تعلیم نہیں ہے 3 طلاق ایک ساتھ دینے کی. اسی طرح حسن یہ ہے کہ جناب پاکیزی کے دن ہو اور صحبت کرنے سے پہلے ہی طلاق دے دے، پھر اس کے بعد صحبت کے دن ختم ہو، پھر ماہواری آئے تو پھر پاکیزگی کے دن آ جائے، اور پھر پاکیزگی کے دن آئے تو پھر دوبارہ اگر طلاق دینا چاہتا ہے تو دوسری طلاق دے. تو یہ اسی طرح پھر اس کے بعد پھر پاکیزگی کے دن آئے تو تیسری طلاق دے. یہ طلاق حسن ہے. تیسری طلاق کی صورت یہ ہے طلاق بدعی. وہ یہ کہ نعوذ باللہ اگر کوئی شخص ماہواری کے دنوں میں ہی خاتون کو طلاق دے، یہ طلاق بدعی ہے. یہ گناہ ہے، گناہ ہے. یہ طلاق دینا ویسے جائز ہے، لیکن حدیث رسول سے، قرآن کی آیتوں سے علماء فرماتے ہیں کہ اگر خاتون ایام مخصوصہ میں ہے اور مرد اس کو طلاق ان دنوں میں دیتا ہے تو اب طلاق تو واقع ہو جائے گی، لیکن ان دنوں میں طلاق دینا گناہ ہے. دوسرا یہ کہ ماہواری کے دن نہیں تھے، ایام مخصوصہ نہیں تھے، لیکن پاکیزگی کے دن تھے، لیکن ان پاکیزگی کے دن میں صحبت کرنے کے بعد اس نے طلاق دی تو یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے. یا پھر تیسری صورت یہ ہے طلاق بدعی کی. تیسری صورت یہ ہے کہ 3 طلاق ایک ساتھ دے دینا، یہ بھی گناہ ہے. ہمارے یہاں لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور اس طرح طلاق دیتے، تو یہ مسئلہ پتہ ہونا چاہیے. نوجوان حضرات بھی سنیں، جو حضرات شادی شدہ ہیں ان کو بھی یہ بات پتہ ہونی چاہیے. میں نے آپ کی خدمت میں طلاق احسن بھی بتائی، طلاق حسن بھی بتائی، طلاق بدعی بھی بتائی. اچھا جناب، طلاق حسن جو شریعت کو پسند ہے، طلاق احسن جو شریعت کو پسند ہے، اس کے فائدے کیا ہیں؟ آپ ذرا اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا بہت زیادہ. خاتون کی پاکیزگی کے دن ہے، صحبت نہ کی اس نے. یہاں یہ بات آپ قابل غور سمجھیں اس بات کو کہ یہ کوئی شرم و حیا کی بات نہیں ہے جو مسئلے بیان کیے ہیں. تمام مائیں بہنیں بھی توجہ کے ساتھ سنیں، یہاں مرد حضرات بھی توجہ کے ساتھ سنیں، میرے بھائی حضرات بھی توجہ کے ساتھ سنیں ان مسئلے کو. شریعت نے ہم سب پر یہ تمام مسائل سیکھنا لازم اور ضروری قرار دیا ہے. کوئی بولے کہ جناب یہ ممبر پر یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، تو یہ آپ
اپنی عقل کا ماتم کریں اگر کسی کے ذہن میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو اب جناب پاکیزگی کے دنوں میں صحبت کرنے سے پہلے ایک طلاق دی، اب اس کے بعد جب پہلی ماہواری آئے گی وہ ختم ہوگی، دوسری ماہواری آئے گی وہ ختم ہوگی، تیسری ماہواری جب آئے گی تو ختم ہوگی، تو عورت ایک طلاق دینے کے بعد ہی نکاح سے نکل جائے گی۔ اب یہ لمبا ٹائم پیریڈ تقریباً 3-3.5 مہینے کا یہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، یہ جو میں نے آپ کو پروسیس بتایا جو شریعت نے ہمیں سکھایا ہے۔ اب اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ بھائی ہوتا یہ ہے کہ طلاق ایک دم دھڑ دھڑ کر کے طلاق دے دی، اور طلاق دینے کے بعد 1 گھنٹے کے بعد بھی شوہر اپنا سر پکڑ کے بیٹھا ہوا تو یہ میں نے کیا کر دیا، کیونکہ 3 طلاق دینے کے بعد تو اب تو کوئی راستہ ہی نہیں بچا نا اس کے پاس۔ تو اب جناب جب وہ 3 طلاق دینے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری بیوی واپس میرے نکاح میں آ جائے، لیکن اب اللہ اور اس کے رسول کا فرمان اور حکم یہ ہے کہ اب وہ واپس پلٹ کے اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی ہے۔ اب جب طلاق احسن اختیار کرے گا نا کہ ایک طلاق دی، تو اب جناب ایام مخصوصہ آئیں گے خاتون کے، شوہر کو بھی سوچنے کا وقت مل جائے گا، بیوی کو بھی سوچنے کا وقت مل جائے گا۔ چلیے جناب ابھی بھی ذہن متفق نہیں ہوا ساتھ رہنے پر، تو چلے 1 مہینہ اور ہے ابھی آپ کے پاس۔ پھر خواتین کے اگلے مہینے جب ایام مخصوصہ آئیں گے تو اس دوران مزید وقت ملا سوچ و بچار کرنے کا، ابھی بھی ذہن نہیں بنتا، پھر 1 اور مہینہ آ رہا ہے، تو 3 مہینے 3.5 مہینے مرد کو بھی سوچنے کا ٹائم ملتا ہے، عورت کو بھی سوچنے کا ٹائم ملتا ہے۔ اگر باہم اتفاق ہوتا ہے اور جب یہ ذہن بنتا ہے، میں نے آپ کو بار بار عرض کیا یہاں بیٹھے ہوئے ہر شخص اس بات سے متفق ہوں گے میری، اور آپ بھی زمانے میں رہتے ہیں، آپ کے بھی کچھ نہ کچھ مشاہدات ہوں گے کہ جب کوئی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو بیوی بھی پریشان ہوتی ہے اگلے مرحلے، شوہر بھی پریشان ہوتا ہے کچھ وقت کے بعد۔ تو اب جناب جب یہ انداز اختیار کیا جائے گا تو پھر شوہر کو بھی سوچنے کا موقع ملے گا، بیوی کو بھی سوچنے کا موقع ملے گا۔ اس کے بعد دوسری صورت شریعت ہے، چلو تم نے طلاق احسن نہیں دی تو طلاق حسن دے دو، اگر دینا ہی ضروری سمجھتے ہو تو وہ یہی ہوگا کہ 1 ماہ پاکیزگی کے ایام میں طلاق دی، پھر اس کے بعد پاکیزگی ختم ہوئی، ماہواری شروع ہوئی، تو اب اس کے بعد دوسری پاکیزگی جب آئی تو اس میں طلاق دینا چاہتے ہو 2 تو اب یہاں بھی 1 مہینہ تو ہے آپ کے پاس، 1 مہینے کے بعد طلاق۔ اب یہاں پر شوہر جب دوسری طلاق دوسرے مہینے میں دے گا تو کیا ہوگا؟ تو اب عورت بھی اس حوالے سے الرٹ ہو جائے گی کہ بھائی اگر مجھے ساتھ رہنا ہے تو رہ لوں، یہ آخری چانس ہے۔ اگر تیسرا مہینہ آ گیا اور اگر شوہر نے تیسرے مہینے میں تیسری طلاق دے دی تو اب کوئی صورت نہیں بنے گی، تو شوہر کو بھی سمجھنے کا موقع ملے گا کہ نہیں میری بیوی کو میرے ساتھ رکھنا چاہیے، اگر وہ سمجھتا ہے۔ بیوی بھی اس بات پہ الرٹ ہو جائے گی جو 2 دے چکا ہے، اب تیسرا مہینہ آئے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تیسری بھی طلاق دے دے، اپنے بچوں کو دیکھوں، اپنے گھر کو دیکھوں، اپنے گھر کو بچاؤں، تو لہٰذا واپس جانے کا موقع مل سکتا ہے، اور شریعت نے یہ موقع گویا کہ طلاق احسن میں اور طلاق حسن میں عطا فرمایا ہے۔ اب بتائیے مجھے تیسری صورت جو گناہ ہے طلاق بدعی، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہی انداز ہے کہ جناب آپ ایام مخصوصہ میں طلاق دے دیں، پاکیزگی کے دنوں میں صحبت کرنے کے بعد پھر طلاق دے دی، یہ گناہ ہے۔ 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی، یہ گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث مبارکہ ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اپنی بیوی کو کئی بار طلاق دی، 3 سے زائد مرتبہ طلاق دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 طلاق تو تمہاری بیوی کو ہو گئی، اور اس کے علاوہ جو تم نے طلاقیں دی ہیں نا وہ اللہ کی آیتوں سے مذاق کیا ہے، اللہ کی آیتوں سے مذاق کیا ہے۔ تو آج ہمارا حال یہی ہے، یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جو ہے دین اسلام کی تعلیمات سے دور ہیں۔ اچھا، اور اس کے علاوہ میں چند باتیں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ لوگ کہتے ہیں جناب اگر فون پر طلاق دی جائے تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟ یہ مسئلہ یاد رکھیے، تمام نوجوان، تمام بزرگ، تمام سننے والے، تمام جو آ رہے ہیں وہ اور جو آ چکے ہیں وہ سنیں کہ طلاق کا معاملہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سچ بھی سچ ہیں اور جن کا جھوٹ بھی سچ ہے، ان میں سے ایک طلاق ہے۔ فرمایا اگر کسی نے اپنی بیوی کو جھوٹ موٹ کہہ دیا نا کہ میں نے تمہیں طلاق دی،
تو اب ایسی صورت میں یہ جھوٹ کہے بعد میں روتا پیٹتا رہے کہ میں نے تو جھوٹ بولا تھا، میں نے تو مذاق کیا تھا، لیکن اب مذاق میں کوئی طلاق وہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کہہ دے کہ مذاق کیا تھا اور پھر بات ختم ہو جائے، طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ فون پر طلاق ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر اور اس نے یہ کہہ دیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، تو اب اس سے مراد، اس جملے سے مراد طلاق ہی اب ہے اور اپنی بیوی ہی مراد ہے، تو بھی ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ ایک مسئلہ آیا ہمارے پاس اور کہہ رہے ہیں حضرت وہ شوہر نے بیوی کو طلاق دی اور بیوی نے اپنے کانوں میں ہاتھ رکھ لیا، اپنے کان پہ ہاتھ رکھ لیا، وہ شوہر نے، وہ غصہ آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے ویسی کلاشنکوف چلتی ہے کہ بس وہ کوئی روکنے کا نام ہی نہیں ہوتا اس کا۔ تو اب جناب وہ کہا کہ ایسا ہے، اور بیوی نے تو کانوں میں ہاتھ ڈال لیا تھا، انگلی ڈال دی تھی کانوں میں، اور جو ہے نا اس نے سنا ہی نہیں، ایک مرتبہ سنا تھا، شوہر تو پتہ نہیں 8 10 12 15 مرتبہ کتنی مرتبہ کہہ دیا، وہ تو ایسا غصے میں آگ بگولا ہو رہا تھا۔ تو اب کیا طلاق ہو گئی؟ بیوی نے سنا نہیں ہے۔ تو بھائی بیوی کا سننا جو ہے نا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بیوی کا سننا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی، میں نے بھی مسئلہ بتایا، اسی طریقے سے اگر کوئی شخص نشے کی حالت میں تھا اور نشہ کیے ہوئے تھا، کچھ ہوتے جناب وہ ہمارے شوہر کو بری لت لگ گئی ہے، وہ شراب پی کر آ جاتے، وہ نشہ کر کے آ جاتے، اور وہ نشہ کر کے آتے تو نعوذ باللہ بیوی کو مارتے پیٹتے بھی ہیں، اور جو ہے نا وہ غصے میں طلاق کے الفاظ بھی کہنا شروع کر دیتے، تو کیا اب ایسی صورت میں طلاق ہو گئی؟ تو مسئلہ یاد رکھیے، طلاق واقع ہو جائے گی۔ نشہ کسی نے کیا، نشہ کر کے خود آیا اور پھر اس نے آ کر اپنی بیوی کو طلاق دی، طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے سوتے کی حالت میں، بعض لوگوں کو سونے میں بولنے کی عادت ہوتی ہے، سوتے ہوئے بول رہے ہوتے ہیں، تو اگر کسی نے سوتے میں بولنے لگا وہ، اور جناب وہ سو رہا تھا اور اسے سوتے میں اپنی بیوی کو طلاق کے الفاظ کہہ دیے، تو اب ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی، سوتے میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کوئی ایسا تھا کہ جس پر جنون طاری ہوتا تھا، اچھا کوئی کہے کہ اتنا غصے میں تھا میرا شوہر کہ اس پر پاگل پن طاری ہو گیا تھا، اور وہ جنون کی حالت میں اس نے طلاق دے دی، تو کیا اب طلاق واقع ہوگی؟ تو غصے میں آ کر جنونی ہو جانا، تو اب طلاق دے گا تو طلاق واقع ہوگی۔ ویسے ہی کوئی حقیقی طور پر میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو وہ واقعی پاگل تھا، اس پر دورے پڑتے تھے جنونیت کے، اور جناب اس جنون میں آ کر مجنون ہو جانے کے بعد، پاگل پن کا دورہ پڑ جانے کے بعد اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، تو اب طلاق واقع نہیں ہوگی، تو فون پر بھی طلاق ہو جائے گی۔ مجنون ہو جانے کی صورت میں، اچھا مجنون اور پاگل پن کی صورت میں اگر کسی نے طلاق دی، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ابھی شاید میں نے بولا کہ ہو جائے گی۔ مجنون ہونے کی صورت میں، پاگل پن کا دورہ پڑنے کی صورت میں، پاگل ہو جانے کے بعد اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ طلاق دینے والے کا عاقل ہونا بھی ضروری ہے، بالغ ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر کسی کی بالغ ہونے سے پہلے ہی کسی کا نکاح کر دیا اس کے اماں ابا نے، اب اگر وہ سن بلوغت تک پہنچنے سے پہلے نابالغی کی عمر میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق شمار نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں ایک چیز اور ہے، وہ یہ یاد رکھیے، یہ مسئلہ بہت ضروری ہے جو میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ ابھی ہم سوچتے سمجھتے نہیں ہیں اور مختلف کنڈیشنیں لگا دیتے، بس اوقات پھٹے ہوئے میاں بیوی میں جا رہی ہوں بیگ اٹھا کر امی کے یہاں، اچھا جناب، تو شوہر صاحب بھی تیر چلاتے ہوئے کہتے ہیں اگر تو اپنی ماں کے یہاں گئی تو تجھے طلاق، اگر تو اپنی ماں کے یہاں گئی نا تو تجھے طلاق۔ اب جناب وہ پھر بیوی سمجھتی ہے کہ اگر چلی گئی تو واقعی طلاق دے دے گا مجھے۔ اب وہ بیوی پھر سیٹ ہو جاتی ہے، اچھا ٹھیک ہے معافی تلافی کریں، چھوڑیں ہی ہوں، اچھا چلے ذرا امی کے چھوڑ کر تو آ جائیں مجھے۔ اب تھوڑی دیر بعد معاملہ بھی سیٹ ہو گیا اور پھر وہ شوہر صاحب خود ہی اٹھا کر اماں کے یہاں لے گئے۔ کنڈیشن کیا لگائی اس نے کہ اگر تو امی کے یہاں گئی تو تجھے طلاق، اور وہی خود ہی اٹھا کر اماں کے یہاں لے کر چلا گیا۔ اس کو کہتے ہیں طلاق معلق، طلاق کو کسی کے ساتھ معلق کر دینا۔ اب شوہر اگرچہ خود ہی لے کر جا رہا ہے، یہاں پر لے کر جائے گا کیونکہ اس نے کنڈیشن بنا دی کہ اگر گئی تو طلاق، لے کر جا رہا ہے تو جیسی وہ جائے گی اپنی امی کے یہاں طلاق واقع ہو جائے گی، اگرچہ شوہر کی خوشی کے ساتھ ہی جا رہی ہے، شوہر لے کر جا رہا ہے۔
تو یہ مسئلہ سمجھیے. اور یہ ایسا نہیں ہے، یہ جو طلاق معلق کا مسئلہ ہے نا، کہ آپ نے کہا کہ تو نے اگر فلاں کام کیا تو تجھے طلاق، اگر تو فلاں جگہ گئی تو تجھے طلاق. مسئلے آتے ہیں ہمارے پاس کہ جناب وہ عورت کسی سے بات کر رہی تھی، شوہر کو شک ہوا، بھائی وہ تو میرا بھائی ہے، وہ میرا کزن ہے، میں اس سے ویسے ہی بات کر رہی تھی. شوہر کہتا نہیں، اگر اب تم نے اس سے بات کی نا تو تمہیں طلاق. بعد میں شوہر کے سمجھ میں آ جاتا نہیں یار، یہ تو میرا شیطانی وسوسہ تھا، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، وہ تو اس کے بھائی کی طرح ہے، یہ اس کی بہن کی طرح ہے. اچھا کوئی مسئلہ نہیں، بات کر لیا، اگر کوئی ضروری بات ہو تو کر لو. اب جناب فون گھمایا انہوں نے، جیسے فون گھمائیں گے طلاق واقع، کیونکہ یہ جملے واپس لے بھی نہیں سکتا شوہر. بیوی کو کہا کہ اگر تو نے فلاں سے بات کیا، تو فلاں گھر گئی یا فلاں اپنی اماں کے یہاں گئی تو تجھے طلاق ہو جائے گی. اب یہ بیوی سے واپس لے بھی نہیں سکتا الفاظ کہ اچھا مجھے میں نے کہا تھا نا کہ طلاق دے دوں گا اگر تو اپنی شوہر. اچھا جملے کو سنیے ذرا، یہ کہنا کہ اگر تو امی کے یہاں گئی تو تجھے طلاق دے دوں گا، یہ اور بات ہے. اور اگر یہ کہا کہ تو اگر امی کے یہاں گئی تو تجھے طلاق ہے، یہ اور بات ہے. ابھی جب تک اماں کے یہاں جائے گی نہیں تب تک طلاق نہیں ہوگی. اور یہ جو کہا نا کہ اگر تو گئی تو طلاق دے دوں گا، یہ دے دوں گا یہ اپنے ارادے کا اظہار کرنا ہے. ابھی اس نے طلاق دی نہیں ہے، کہا کہ اگر تو نے ایسا کیا تو میں ایسا کر دوں گا. اب اماں کے یہاں گئی اور کہنے کے مطابق اگر اس نے طلاق کے الفاظ کہہ دیے تو طلاق واقع ہوگی. لیکن اگر یہ تعلیق کر دی، معلق کر دیا کہ اگر تو اماں کے یہاں گئی تو تجھے طلاق ہے، تو جیسے ہی جائے گی ویسے ہی طلاق ہو جائے گی، الفاظ واپس بھی نہیں دے سکتا. اب یہاں پر علماء نے کئی باتیں کی ہیں، اس کو بھی سمجھیے. لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا اور لڑائی جھگڑے کے دوران اس وقت اس نے کہا کہ اگر تو گئی تو طلاق ہے. اس کے بعد معاملہ صحیح ہو گیا. معاملہ صحیح ہونے کے بعد پھر اس کے بعد اگلے دن، 2 دن بعد، 4 دن کے بعد، 5 دن کے بعد معاملہ صحیح ہو گیا، اس ماحول سے باہر نکل آئی، ساری جھگڑا لڑائی ختم ہو گئی. اب اگر وہ جائے گی تو طلاق نہیں ہوگی. لیکن اگر شوہر نے کہہ دیا جب کبھی بھی تو اپنی اماں کے یہاں جائے گی تو تجھے طلاق ہو جائے گی، تو اب زندگی بھر وہ ماں کے یہاں جا ہی نہیں سکتی ہے. اور شوہر یہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ میں اپنے جملے واپس لیتا ہوں. تو ان باتوں کو سمجھیے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اس طرح کے جملے کہہ دیتے ہیں اور پھر وہ کرتے رہتے معاملہ. اور پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت کو طلاق واقع ہو جاتی ہے، میاں بیوی کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. تو اس بات کو سمجھیے. اور پھر ہم یہ ساری طلاق دینے کے بعد اگر کوئی شوہر میاں بیوی ساتھ رہتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا وضاحت اور کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے اس کی. اور پھر وہ اولادیں ہوں تو اولاد کا کیا معاملہ ہوگا. تو اس لیے ان باتوں کو سمجھیں. اسی طریقے سے ہمارے یہاں یہ بھی مشہور ہے کہ حاملہ خاتون جو ہوتی ہیں نا ان کو طلاق نہیں ہوتی. مسئلے آتے ہیں، کہتے ہیں حضرت وہ ایسا معاملہ ہے، شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے اور 6 مہینے کا حمل ہے، تو حمل میں تو طلاق نہیں ہوتی نا. اچھا سوال بھی خود ہی کرتے ہیں لوگ اور جواب بھی خود ہی دیتے ہیں. کہتے ہیں اچھا وہ طلاق تو نہیں ہوتی نا حمل میں. تو میں نے پوچھا بھائی آپ پوچھ رہے ہیں یا بتا رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں نہیں پوچھ رہے ہیں. تو پوچھ رہے ہیں تو پھر آپ خود ہی جواب کیوں دے رہے ہیں؟ تو حمل میں طلاق ہو جاتی ہے، حاملہ خاتون کو بھی طلاق ہو جاتی ہے. ہاں فرق یہ ہے جو حاملہ نہیں ہے تو ان کی طلاق کی عدت وہی 3 ایام مخصوصہ ہیں. اور اگر خاتون حاملہ ہے، مثال کے طور پر 1 مہینے کا حمل تھا اور شوہر نے طلاق دے دی، تو اب ایسی صورت میں اس کو 9 مہینے وضع حمل تک، وقت ولادت تک اس کی عدت ہوگی. جب ولادت ہوگی بچے کی تو پھر عدت ختم ہوگی، اس سے پہلے عدت ختم نہیں ہوگی. یا پھر ویسے ہی بچے کا معاملہ ختم ہو گیا تو اب اس کے بعد عدت مکمل ہوگی. اسی طرح اگر 1 گھنٹے پہلے شوہر نے طلاق دی اور 1 گھنٹے کے بعد بچے کی ولادت ہو گئی تو 1 گھنٹے کے بعد ہی عورت کی عدت ختم ہو جائے گی. تو حاملہ خاتون کی عدت جو ہے وہ وقت ولادت تک ہے، وضع حمل ہے، اس سے پہلے عدت ختم نہیں ہو سکتی. اور اس کی عدت چاہے وہ 1 گھنٹے کے بعد ولادت ہو تو 1 گھنٹے کے بعد عدت ختم، 9 مہینے کے بعد ولادت ہو تو 9 مہینے تک وہ عدت چلتی رہے گی. تو یہ مسئلہ. اسی طریقے سے حاملہ خاتون ہو گئی. اور یہ میں نے آپ کو بتایا. اچھا طلاق دینے کے بعد اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں لوگ روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، آپ سے پچھلے جمعے ذکر کیا کہ جناب اتنی بری لگ رہی ہوتی ہے بیوی، طلاق دے دی. اب اس کے بعد اتنی اچھی لگ رہی ہوتی. بھائی جب اتنی ہی اچھی تھی تو طلاق دی کیوں؟
طلاق دی کیوں؟ اتنی اچھی تھی تو اب جناب، اور اگر اتنی بری ہے تو اب طلاق دینے کے بعد واپس پلٹ کر جانا کیوں چاہتے ہو تم اس کے پاس؟ تو ہمارا کوئی معیار ہی نہیں ہے. تو اس بات کو سمجھیے کہ طلاق دینے، 3 طلاق دینے کے بعد اب لوگ رو رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے بچے اور ہمارے بچوں کا یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کچھ کیجئے. لوگ ایسے علماء کے پاس آ کر روتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ علماء کے گھر کی کھیتی ہے شریعت. نعوذ باللہ. ہم جیسا چاہیں گے ویسا مسئلہ بیان کر کے آپ کو بتا دیں گے. بھائی ہم اللہ، جس طرح آپ اللہ رسول کے احکام کے پابند ہیں نا، اسی طرح علماء بھی اللہ اس کے رسول کے احکام کے پابند ہیں. وہ اپنی طرف سے مسئلہ نہیں بتائیں گے. آپ سمجھتے ہوشیاری لوگ کر رہے ہوتے کچھ کا کچھ. یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے جناب، شوہر نے طلاق دی، شوہر نے طلاق دے دی لیکن شوہر انکار کر رہا ہے. بیوی کہہ رہی ہے طلاق دی، شوہر کہہ رہا نہیں دی. تو یہاں یہ بھی سمجھ لیجیے مسئلہ. شریعت کا اصول یہ ہے کہ دعویٰ کرنے والا جو ہوتا ہے نا وہ دلیل پیش کرتا ہے، اور انکار کرنے والا جو ہوتا ہے وہ قسم اٹھاتا ہے. بیوی نے دعویٰ کیا کہ شوہر نے طلاق دے دی ہے. دعویٰ کس کا ہے؟ بیوی کا. کس کا دعویٰ ہے؟ بیوی کا دعویٰ ہے. تو بیوی کو کیا چاہیے کہ وہ کوئی گواہ پیش کرے بطور دلیل. اگر دلیل پیش نہیں کر سکتی وہ، اور شوہر کہہ رہا ہے کہ طلاق نہیں دی، شوہر انکار کرنے والا ہے، تو پھر شوہر کو حکم یہ ہوگا کہ پھر تم حلف کیا بولو کہ تم نے طلاق نہیں دی ہے. اگر شوہر حلفیہ کہہ دیتا ہے تو پھر حکم یہ ہوگا کہ دونوں ساتھ رہیں. لیکن اگر ایسا ہے کہ شوہر نے جھوٹی قسم اٹھا لی ہے تو اب بیوی کو حکم یہ ہے کہ جس طرح بھی ہو سکے شوہر سے بچے، جس طرح بھی ہو سکے شوہر سے بچے، اور کوئی پائی پیسہ دے کر، کچھ رقم کا مطالبہ کر کے، کچھ بھی کسی طرح کچھ سیٹلمنٹ کر کے، اور شوہر سے طلاق کے الفاظ واضح طور پر کہلوا لے. ورنہ اس طرح طلاق دینے کے بعد بیوی تو مجبور ہے، طلاق دینے کے بعد اگر شوہر رہتا ہے ساتھ تو اب بیوی اپنے آپ کو بچانے کے باوجود بھی اگر صحبت میں مبتلا ہوتی ہے تو سارا گناہ شوہر کے ذمہ ہی آئے گا، کیونکہ اس نے جھوٹی قسم کھائی ہے. تو اب ایک چیز تو یہ، تو ہمیں ان تمام مسائل کے حوالے سے پتہ ہونا چاہیے. میں یہ بتا رہا تھا کہ 3 طلاق دینے کے بعد اب جناب تمام علماء کے پاس آپ گئے، اور جانے کے بعد تمام علماء نے یہی کہا کہ طلاق تو واقع ہو گئی ہے، اب تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. تو پھر اب ہمارے یہاں لوگ کچھ اس طرح کے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ جن کے نزدیک 3 طلاق 1 طلاق کہلاتی ہے. نعوذ باللہ. ہو جائیں گے، اچھا ہے ماشاء اللہ، درود و سلام پڑھنے والے، یا رسول اللہ کہنے والے، نظر و نیاز کرنے والے، مزارات اولیاء پر جانے والے، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں صحیح نظریہ عقیدہ رکھنے والے. لیکن جناب جب طلاق ہو جاتی ہے تو پھر بدعقیدہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب وہ ایسا ایسا ہے. تو وہ بھی اللہ کا نہ خوف ہے نہ رسول کے محبت ہے. جناب وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، 3 طلاق دیے نا، جاؤ 1 طلاق ہوئی ہے، ابھی 2 باقی ہیں، جاؤ رہو ساتھ. اب وہ ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح ہمارے پاس کئی کیسز آئے ہیں. اور پھر یہ یاد رکھیے خاندان والوں کی ذمہ داری ہے. 3 طلاق دے دی ہے تو ساتھ رہ رہا ہے، تم پھر بھی اس کے ساتھ رشتہ داریاں قائم کر رہے ہو، تم پھر بھی ان کے ساتھ جو ہے نا ہر طرح کے رویے رکھ رہے ہو. کوئی تم نے سوشل بائیکاٹ نہیں کیا، کوئی ان سے نا آپ نے تعلقات ختم نہیں کیے. ویسے اگر تمہاری ذات کو کوئی نقصان ہو تو فوراً تعلقات ختم ہو جاتے ہیں. تمہیں کچھ برا کہہ دیا تو فوراً تعلقات ختم، تمہیں دعوت نہیں دی تو فوراً تعلقات ختم، تمہاری بچی کو نہیں پوچھا، تمہاری بچی کو جہیز نہیں دیا، ساری چیزیں نہیں کی تو تمہارے تعلقات ختم. لیکن یہاں اللہ اور اس کے رسول کی سر عام نافرمانی کی جا رہی ہے تو اب آپ مل رہے ہیں، اب تعلقات آپ کے قائم دائم ہیں. مطلب یہ ہماری جتنی بھی باتیں ہیں سب اپنی ذات کے لیے، اللہ اس کے رسول کے لیے کیا ہے. تو اس لیے ان تمام چیزوں کو دیکھیں. ایسا شخص جو 3 طلاق دینے کے باوجود بھی اپنی بیوی کے ساتھ رہے تو اس کے ساتھ ہر طرح کے تعلقات کو ختم کرنا یہ مسلمان پر لازم اور ضروری ہے، تاکہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو. اب تیسری چیز آخری میں یہ بتاؤں میں، حلالہ شرعی جو ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ حلالہ شرعی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے حلالہ کرنے کی نیت سے نکاح کیا تو اس پر اللہ رسول کی لعنت ہے. یہ حدیث مبارکہ ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، علماء نے فرمایا ہے کہ اگر ظاہر سی بات ہے طلاق ہو گئی، بچوں کی بربادی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بتائیے آپ. ہوتی ہے. تو اب ایسی صورت میں علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص نیت حلالے کی نہ کرے، حلالے کی نیت سے مراد وقت عقد، نکاح کے وقت یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھائی نکاح کر رہے ہو تم، 1 مہینے کے بعد 1 ہفتے کے بعد طلاق دے دو گے نا؟
تو یہ اس کا اظہار کرنا، یہ حلالے کی نیت سے اگر کوئی نکاح کرے گا تو اب یہ صورت ہے. تو وقت نکاح آپ یہ ذکر نہ کریں کہ بھئی طلاق دو گے یا نہیں دو گے. اب 1 ہفتے بعد 2 ہفتے بعد پھر وہ جب چاہے وہ عورت کو طلاق دے دے، اور پھر وہ عورت عدت گزارنے کے بعد اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے. یہ شرعی مسئلہ ہے، یہ اپنی طرف سے ہم نہیں بیان کرتے، اور میں بالکل ذمہ دار ہوں اس بات کا کہ جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ آپ کی خدمت میں کتاب کے ذریعے ثابت بھی کر سکوں. کوئی کہے کہ جناب یہ تو ایسی ہوا میں تیر چلانے والی بات ہے، ایسا نہیں ہے. اگر شوہر نے طلاق دی، 3 طلاق دیں، تو اب وہ شوہر کی عدت گزارے گی. عدت گزارنے کے بعد کم و بیش 3.5 مہینہ، 3 ایام مخصوصہ، جب تیسری دفعہ خواتین کے ایام ختم ہوں گے تو وہ عدت مکمل ہو جائے گی. اس کے بعد اب وہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کرے. نکاح کرنے کے بعد اب اس کے ساتھ باقاعدہ ازدواجی تعلقات بھی قائم ہوں، اور پھر اس کے بعد وہ شوہر اپنی مرضی سے طلاق دے. طلاق دینے کے بعد اب اس کی بھی عدت مکمل ہو کم و بیش 3.5 مہینہ، اور پھر اس کے بعد اب وہ اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے. تو یہ کنڈیشنیں ہیں جو حلالہ شرعی کی. اس کے خلاف اگر کوئی باقاعدہ پری پلان کرتا ہے اور جناب نکاح کے وقت یہ کہا جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں طلاق دے دوں گا، یا اس سے پوچھا جاتا ہے ابھی تم طلاق دے دو گے نکاح کرنے کے بعد، تو اب اس کو شریعت نے پسند نہیں فرمایا. اسی انداز کو اللہ اور اس کے رسول نے لعنت کے حوالے سے بیان فرمایا ہے. تو یہ سمجھیے. اسی طرح آخری بات یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے یہ ہوتا ہے جب پھڈے فساد ہوتے ہیں نا، تو شوہر اگر 1 طلاق دینا تو لڑکی کے گھر والے کہتے ہیں نہیں 3 طلاق دے کے فارغ کرو، 3 طلاق دے کے فارغ کرو. تو بھائی تم کیوں زور دے رہے ہو 3 طلاق پر؟ 1 طلاق دی شوہر نے، عورت کے ایام آئے مخصوصہ، ایام مخصوصہ، جس طریقے سے 3 طلاق پر عدت شروع ہو جاتی ہے نا، اسی طریقے سے 1 طلاق پر بھی عدت شروع ہو جاتی ہے. تو اب جناب 1 طلاق دی، عدت شروع ہو گئی. اب جیسے ہی عدت ختم ہوگی تو وہ عورت شوہر کے نکاح سے نکل جائے گی. اب اگر شوہر چاہتا ہے واپس نکاح کرنا، عورت بھی چاہتی ہے اسی شوہر سے دوبارہ نکاح کرنا، نیا نکاح نئے مہر کے ساتھ کر لے. لیکن اگر بچی کے گھر والے راضی نہیں ہیں تو پھر اب وہ 1 طلاق پر بھی وہ نکاح سے نکل چکی ہے، وہ کسی اور سے بھی نکاح کر سکتی ہے. لیکن ہمارے یہاں پتہ نہیں کون سا خناس دماغ میں گھسا ہوا ہوتا ہے کہ جناب نہیں 3 طلاق دو، 3 طلاق دلوا دیتے ہیں. بعد میں لڑکی کے اماں ابا بھی رو رہے ہوتے ہیں کاش ہم نے یہ کہا ہوتا چلو 1 ہی طلاق دے دو، کوئی راستہ تو ہوتا واپس جانے کا. لیکن اب وہ 3 طلاق دلوا دے. تو لہٰذا آپ لوگوں کو بھی یہ مشورہ ہے شرعی طور پر اور شریعت اسلام کے مطابق کہ جناب اگر کہیں خدا نخواستہ معاملات ناگزیر ہو جائیں تو 1 طلاق ہوتا ہے تو 1 طلاق دیں، اور پھر اس کے بعد 3-3.5 مہینہ جو عدت چل رہی ہوتی ہے اس دوران اگر معاملات اچھے ہو جائیں تو ٹھیک ہے، اچھے نہیں ہوتے تو 3 مہینے 3.5 مہینے کی عدت گزرنے کے بعد آٹومیٹکلی شوہر کے نکاح سے عورت نکل جائے گی. اب آپ اسی شوہر سے دوبارہ نکاح کروانا چاہتے ہو تو ٹھیک، کسی اور سے نکاح کروانا چاہتے ہو نکاح ہو سکتا ہے. امید ہے کہ آپ ان تمام مسائل کو سمجھے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو شرعی احکام کو سمجھ کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.